کو اگر ایسا کرتا ہے. اسی طرح جو ہے جن چاہے جتنی بھی صلاحیتیں اور طاقت ہو ان میں کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر جہاں ان میں طاقت ہے ان میں کمزوریاں بھی ہیں. اللہ نے شیطان کے تعلق سے بالخصوص فرما اور کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 72 کے اندر، کہ یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت ہی بودی اور کمزور ہوتی ہے. چالیں بہت چلتا ہے انسان کے خلاف، لیکن جو اللہ کے ماننے والا بندہ ہے اس کے خلاف اس کی نہیں چلتی اور بہت بودی ہو جاتی ہے اس کی چال، تو اس میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. آئیے اس کی کیا کمزوریاں وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے شیطان اللہ کے نیک بندوں کو نہیں بہکا سکتا، اس کا کچھ بھی نہیں چلتا نیک بندوں پر. قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت 65 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے. دوسری کمزوری جو اس کی ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے کچھ بندوں سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا. اللہ کے کچھ بندوں سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا ہے. جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں اے عمر شیطان تم سے خوف کھاتا ہے. دوسری روایت نے فرمایا جس گلی سے عمر نکلتا ہے تو شیطان دوسری گلی کے ادھر منہ سے نکل کے بھاگ جاتا ہے. عمر کا سامنا کرنے کی اس کی استطاعت، طاقت یا حیثیت نہیں یاد رکھی. تو کچھ لوگوں سے، ایمان والوں سے ڈرتا ہے. اس طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنوں پر طاقت دی تھی، اور کافر جن بھی آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے، اگر کوئی کافر جن آپ کی فرمانبرداری سے انکار کرتا تو اس کو ایک آگ کا گولا مار دیا جاتا اور آگ میں اس کو جلا دیا جاتا. ٹھیک ہے. تو سلیمان علیہ السلام کی ماتحت ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بہت تفصیل میں جو ہے قرآن میں جو ہے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو جو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ آیت بھی میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی چونکہ بات آئی تو یہاں ایک وضاحت ضروری ہے، وہ کرتے ہوئے آگے نکلیں گے. وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے کافر جنوں پر بھی طاقت دی تھی، تسلط دیا تھا، حکمرانی دی تھی، تو ان کافر جنوں نے سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بدلہ نکالنے کے لیے کیا کیا آپ کو پتا ہے؟ جب سلیمان علیہ السلام ایک عصا، ایک لکڑی کے سہارے سے کھڑے رہے اور انتقال کر گئے، اور یہ کافر جن ڈر کے کہ سلیمان ابھی حیات ہے کام کرتے رہے، جب قرآن نے کہا ایک دیمک یا کوئی کیڑے نے اس عصا کو کھایا اور سلیمان گر گئے، تو تب پتہ چلا جنوں کو کہ جو ہے سلیمان کا انتقال ہو گیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے جنوں کو بھی علم غائب نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام وفات کر چکے ہیں. وہ کھڑے تھے کئی زمانے تک، پھر اللہ نے جب چاہا وہ لکڑی ٹوٹ گئی، آپ گر گئے، تب پتہ چلا انتقال ہوا. تو اب ان کافر جنوں کو بہت برا لگا، کہا اب ہم کیا کریں گے. انہوں نے کیا کیا، سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ایک صندوق رکھ دیا اور اس صندوق میں جادو کی کتابیں لکھ کر رکھ دی، اور لوگوں سے جا کر کہا تم کو پتا ہے سلیمان ہم پر کیوں حکومت کر سکتے تھے؟ لوگوں نے کہا نہیں. کہا سلیمان ہم پر اس لیے حکومت کرتے تھے کہ سلیمان جادو کرتے تھے. اگر یقینی تو جاؤ اس تخت کے نیچے دیکھ لو. لوگ پہنچے، تخت کو ہٹایا، صندوق کھولا تو جادو کی کتابیں نکلی. تو یہودیوں نے یہ کہا اچھا تو جادو تو سلیمان کی سنت ہے، نعوذ باللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہودی جادو کو سنت کے اعتبار سے سیکھتے تھے کہ ہمارے نبی سلیمان کی سنت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ غلط فہمی ہے. اللہ نے اس کا جواب قرآن میں یوں دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں، اور اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. اللہ نے بہت تفصیلی لمبی آیت اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے، یہودی کیا کہہ رہے تھے آسمان کے زمانے کے، جادو کس کی سنت ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی سنت. اللہ نے جواب دیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان لوگوں نے سلیمان کے زمانے کی شیطانوں کی پیروی اور اتباع کی، ملک جو سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں تھے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور وہ شیطان تھے جو کفر کرتے. کیا کر کے کفر کرتے؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھا کر. تو جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کفر ہے. کیا کہا اللہ نے؟ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے ہرگز کفر نہیں کیا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، وہ تو شیطان تھے جو کفر کرتے تھے. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھا کر. تو جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کیا ہے؟ کفر ہے. یاد رکھیے کفر. تو لوگوں نے سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا. اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا جواب دیا. بہت سے لوگ پوچھتے کیا جادو کے علاج جادو سے کر سکتے؟ کفر ہے. یاد رکھیے نہیں کر سکتے آپ.
نہیں کر سکتے اس کا علاج کتاب و سنت سے. کل تفصیل عنوان آئیں گا انشاءاللہ، اس میں ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جن معجزات نہیں کر سکتے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے، ان کی ایک اور کمزوری یہ کہ وہ معجزات نہیں کر سکتے. معجزہ سمجھتے نا، معجزہ وہ عمل ہوتا ہے کہ چیز کی فزیکلی وہ چیز چینج ہوتی ہے ریئل سینس میں. جیسا کہ پتھر سے اونٹنی کا نکلنا، صالح علیہ السلام کا واقعہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشرکین نے کہا اور آپ نے اللہ کے حکم سے کر دیا، تو یہ فزیکلی ہوا. چاند ریئلی 2 ٹکڑے ہوا، لوگوں کی آنکھوں کو نہیں دکھا، ریئلی 2 ٹکڑے ہوا. معلوم؟ تو جن معجزے نہیں کر سکتے. ہاں شعبدے بازی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہو، جو رسیاں تھی، رسیاں وہ کیا نظر آنے لگی؟ سانپ. تو وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی، وہ رسیاں تھی. اس کی دلیل موسیٰ علیہ السلام کو وہ رسیاں کیا دکھ رہی تھی؟ سانپ. فرعون کو وہ رسیاں کیا دکھ رہی تھی؟ سانپ. لیکن جادوگروں کو رسیاں کیا دکھ رہی تھی؟ جس نے کیا تھا وہ جادو، رسی. کیوں؟ تو انہوں نے وہ شبد بازی کی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لگ رہا ہے یہ سانپ ہے، فرعون کہہ رہا ہے سانپ ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو عصا ریئلی لکڑی سے چینج ہو کے کیا بن گیا؟ اسنیک، سانپ بن گیا. تو اب فرعون کو کیا لگ رہا وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا؟ سانپ. موسیٰ علیہ السلام کو کیا دکھ رہا ہو؟ سانپ. جادوگروں کو کیا دکھ رہا ہو؟ سانپ. یہ معجزہ تھا. اسی لیے تو جادوگروں نے کیا کیا؟ فوراً ایمان لائے اور کہا کہ ہم ایمان لائے ربی موسیٰ و ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے. فرعون نے کیا کرے، تم تو پورے چال باز دکھ رہے ہو اور یہ بڑا دکھ رہا موسیٰ تمہارا، ہاں پلان کر کے آئے تم، ہاں یہ سب کرنے کے لیے. چونکہ فرعون کو دونوں کیس میں رسیاں بھی صاف دکھ رہی تھی اور معجزہ بھی صاف، لیکن جادوگروں کو اپنی رسی دکھ رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی سانپ بن چکا تھا اور وہ سمجھ گئے یہ معجزہ اور موسیٰ نبی حق ہے، اس لیے ایمان لا لیا. سمجھ رہے؟ تو بہرحال یہ معجزہ نہیں کر سکتے. اسی طرح جو ہے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے. شیطان خواب میں شکلیں لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ شکلیں تو لے سکتا ہے لیکن میرا شکل یا میرا نام نہیں لے کے آ سکتا. تو اس کو یہ طاقت نہیں کہ آسمان کی شکل یا صورت لے یا نام لے کر آئے. اسی طرح جو ہے اللہ نے جو باؤنڈریز بنائی ہیں آسمان میں، اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے. اللہ کی جو لمٹس ان کو دی گئی اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتے. سورہ رحمان سورہ 55 آیت نمبر 33 سے 35 آپ دیکھیں کہ ان کو جو لمٹس دی گئی ہے اس سے باہر نہیں جا سکتے. اسی طرح جو ہے جس دروازے پر بسم اللہ کہہ کر بند کیا جاتا ہے، جس کھانے پر بسم اللہ کہہ کے ڈھکا جاتا ہے، جس چیز کو بند بسم اللہ کر کے کیا جاتا ہے، وہاں بھی وہ داخل نہیں ہو سکتا. لیکن جس سے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہاں داخل ہو جاتا ہے. یاد رکھ. اب